عسکری صاحب اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مصائب محمد وآل محمد بیان فرمان دے مخصوص ٹائم واسطے انہوں نے فوراً بعد شہباز پاکستان ذاکری دنیا دا بہت پیارا نام استاد الذاکرین جناب ملک غلام جعفر تیار بھیرس وہ اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں گے۔ ان کے فوراً بعد بحر المصائب شہنشاہ مصائب جناب الطاف حسین میلسی صاحب جو کہ تشریف لائے لو خطاب فرمان ایک بندے نے پڑھا لو نا، زیادہ پڑھا لو ایک بندے نے، کوئی ضروری نہیں ہے سارے التماس سے دعا۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ الطیبین الطاہرین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنحار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واحلق عدوهم من الجن والانس ولعنۃ اللہ الدائمۃ علی اعدائهم وخصوصاً علی منکری فضائلهم وولایتهم اجمعین۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ شہنشاہ معظم امام زمانہ کی آمد و سلامتی کے لیے سب مل کے صلوات پڑھو۔ ایسے نہیں، تھک کے نہیں، اور جب بھی صلوات پڑھو میرے مالک کا فرمان ہے کہ اونچی آواز سے صلوات پڑھنے سے منافقت دور ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے، وقت آپ کے سامنے ہے اور فرمائش بڑی سخت ہے۔ سادات کی مجلس ہے اور حق بھی یہ بنتا ہے کہ سادات پڑھنے والوں سے یہی فرمائش کریں کہ جس کی ولایت کے بغیر کوئی انسان حلال زادہ نہیں ہو سکتا۔ ان کی ولایت کے بغیر کسی نبی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ وہ ولایت بیان کرنی ہے جس کے بغیر اللہ نے کسی رسول کو رسول نہیں بنایا۔ حیرت ہے مجھے مولوی کی عقل پہ کہ جس کی ولایت کے بغیر نبی نہیں بن سکتا، تیری نماز قبول ہو سکتی ہے؟ جتنا وقت ہے اسی وقت میں وہ راز آج کھولنے لگا ہوں جو میرا چیلنج ہے کہ تمہارے منبر کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کھولا۔ بس میرے ساتھ رہنا ہے، میں صرف فضائل پڑھوں گا، میرے بعد مصائب پڑھیں گے وقت کی وجہ سے۔ ہے سب کا دل؟
آیت میں نے قرآن کی وہ پڑھی ہے جو 73 فرقے کے مولویوں کی من پسند آیت ہے. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من بولو مشرکین. ہر مولوی بڑے شوق سے یہ آیت پڑھتا ہے. مسجدوں کے دروازوں پہ بھی لکھی ہوئی ہے. آج تک تمہارے ملک کی تاریخ میں اس آیت کا صحیح ترجمہ کسی نے بیان ہی نہیں کیا. مولوی اس آیت کا کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو مشرک نہ بنو. یہی ترجمہ کرتے ہیں نا. بولو اقیموا الصلاۃ نماز پڑھو ولا تکونوا من المشرکین مشرک نہ بنو. جاؤ میرا چیلنج ہے کل علماء اسلام کو. اس آیت میں پڑھنے کی تو بات ہی نہیں ہے. پڑھنے کا لفظ ہی نہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اقیموا الصلاۃ صلاۃ قائم کرو. پڑھنے کی تو بات ہی نہیں. صلاۃ قائم کرو مشرک نہ بنو. مولوی اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھو مشرک نہ بنو. آؤ جس فرقے کے عالم سے بھی آپ کا کوئی تعلق ہے اپنے اپنے فرقے کے عالم سے جا کے ایک مسئلہ پوچھنا کہ اگر آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز پڑھو مشرک نہ بنو تو اس کا مطلب ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے. یہی معنی بنے گا نا. جاؤ شیعہ سنی اہل حدیث دیوبند کسی عالم سے جا کے پوچھو قبلہ جب جنازہ پڑھاتے ہو کبھی تم نے جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا ہے کہ یہ نماز پڑھتا تھا یا نہیں؟ بولو پوچھتے نہیں پوچھتے؟ تو پھر مولویوں کو پوچھنا چاہیے کیونکہ مشرک کا جنازہ ہوتا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے اس آیت میں جس صلاۃ کی بات ہو رہی ہے وہ نماز نہیں کچھ اور ہے. پتہ کریں کہ کیا ہے دل ہے. اس سے زیادہ میں جلدی نہیں کر سکتا. صلاۃ کے قرآن میں 5 معنی ہیں. کتنے؟ 5. صلاۃ کا پہلا معنی ہے دعا. قرآن میں جگہ جگہ ہے. وقت ہوتا تو میں وہ آیتیں پڑھتا, ٹھیک ہے نا, لیکن پہلا معنی ہے صلاۃ کا دعا. کسی بھی اسلام کے فرقے میں دعا نہ مانگنے والے کو مشرک نہیں کہا. حکم ہے دعا مانگو لیکن مستحب ہے, واجب نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے جس صلاۃ کی بات اس آیت میں ہے وہ دعا نہیں. صلاۃ کا دوسرا معنی ہے درود. قرآن میں ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. صلاۃ کا دوسرا معنی بولو تو صحیح ہے درود. درود بھی مستحب ہے, واجب نہیں ہے, مستحب ہے. میں ایک بات کرنے لگا ہوں اسی لیے میں رکا ہوں. یہ کچھ پریشان چہرے مجھے بات کرنے نہیں دے رہے. کر دوں
ہے. آؤ صلوات درود ہے مستحب. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. ہے مستحب لیکن جب تک پڑھا نہ جائے اللہ کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی. ہے ایسے ہی ہے. پکی گل ہے بولو. ہے یعنی جب تک نماز میں درود نہ پڑھو نماز مکمل ہی نہیں ہوتی. باطل ہے. یہ درود میں ذکر کس کا ہے؟ مرضی ہے تمہاری. ہے درود میں کس کا ذکر ہے؟ محمد اور آل محمد کا. ابھی بھی عقل نہیں آئی کہ محمد اور آل محمد کے ذکر سے نماز باطل نہیں ہوتی. سمجھ آ رہی ہے؟ اب جب بھی مومن پوچھتے نماز میں علی ولی اللہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اجی نماز میں اللہ کا ذکر کرنا ہے. تو اللہ اکبر سے لے کر تشہد تک اللہ 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 کرتا جاؤ. جب تک محمد اور آل محمد کا ذکر نہیں کرے گا اللہ تیری نماز کو قبول ہی نہیں کرتا. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ نماز کا دوسرا معنی ہے درود. صلاۃ کا. صلاۃ کا تیسرا معنی نماز ہے. اور جب میرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مَصَّلَاتِ، مولا صلاۃ کیا ہے جس کے بغیر بندہ مشرک ہے، تو مسکرا کے میرے مولا نے فرمایا الصلاۃ ہوا ولایت علی ابن ابی طالب. ویسے میں نا یہ گھنٹے سے سن رہا ہوں، آپ لوگ ذاکر کے ساتھ ہو تو بالکل صحیح، لیکن تمہارے نعرے کی آواز سے مجھے نا میں کوئی مطمئن نہیں ہو رہا. نعرہ جب بھی لگاؤ نا اونچی آواز میں لگایا کرو. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ نعرے کے بڑے فائدے ہیں. یا علی کہنے کے بہت فائدے ہیں. ذاکرین علماء تمہیں بڑے فائدے بتاتے ہیں. اگر دل ہو تو ایک فائدہ میرے 5ویں مولا نے بتایا ہے. دل ہو تو وہ میں بیان کرنے لگا ہوں. اور روایت بھی اس کتاب میں ہے جو ہر مدرسے کی لائبریری میں ہے. مستدرک الوسائل بڑی مشہور کتاب ہے. میرے 5ویں مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یا محمد اور یا علی کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے بعد تمہاری مرضی ہے بولو یا نہ بولو. جب میرے مولا سے پوچھا گیا مولا یا علی کہنے کا اس سے ہوتا کیا ہے، تو میرے مولا نے فرمایا ان الشیطان اذا سمع منادیا ینادی یا محمد او یا علی
ذاب کما یذوب الرصاص۔ مولا نے فرمایا جب کوئی مومن سچی نیت سے یا علی کہتا ہے، شیطان ایسے جل جاتا ہے جیسے لوہے کو آگ میں پگھلایا جائے۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ یا علی شیطان کو جلانے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ تو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ اور علی کا نام شیطان جلانے کے لیے ہے۔ اس کا مطلب ہے جسے علی کے نام سے تکلیف ہو وہی شیطان ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب مرضی ہے مولوی سے جا کے پوچھنا نماز میں علی پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ اگر تکلیف ہو تو سمجھ لینا جل رہا ہے۔ جو چپ بیٹھے ہو تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ بولو ہے؟ میرے پانچویں مولا نے فرمایا صلاۃ میرے داد علی کی ولایت کا نام ہے۔ توجہ ہے؟ اب میں آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ صلاۃ کیا ہے؟ سارے بولو، بولو تو صحیح۔ صلاۃ کیا ہے؟ علی کی ولایت۔ اب آیت کا ترجمہ کرنے لگو۔ اللہ کہہ رہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، علی کی ولایت کو قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ چلو دل ہو تو میں قرآن کی 2 آیتیں اور پڑھنے لگا ہوں۔ ہے دل؟ بات شرک کی ہو رہی ہے، جی بات شرک کی ہو رہی ہے، تو میں نے قرآن سے پوچھا کہ بتا مشرک کون ہے؟ آیت نے تو بتا دیا کہ مشرک وہ ہے جو علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا ہے۔ آؤ اللہ قرآن میں بڑی مزے کی آیت ہے، اگر سمجھ آ جائے تو قبلہ صحیح ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مسجدوں کو پاک رکھو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بات آیت میں عجیب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک کو کوئی حق نہیں کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھے۔ پتہ نہیں کیا سن رہے ہو؟ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ مشرک کو مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کا حق ہی نہیں۔ آدم سے لے کر آج تک تاریخ میں مجھے ایک مشرک دکھاؤ جو کبھی مسجد میں آیا ہو۔ بولو، آتا ہے؟ عیسائی یہودی مشرک ہے نا، کبھی آئے ہیں مسجد میں؟ جب مشرک مسجد میں آتے ہی نہیں، اللہ کن مشرکوں کو روک رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ کی نظر میں کچھ ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور مشرک بھی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نہیں، یہ میں تمہیں اس لیے آیت سنانے لگا ہوں، یہ کرونا یہ عام چیز نہیں ہے۔ یقین کر لو یہ تمہارے 12ویں کے آنے کی تیاری ہے، اور یہودی اس کے ذریعے تمہیں 12ویں سے دور کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اور اس دور میں حقائق کھلنے ہیں۔ یہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ آخری زمانے میں وہ حقائق کھلیں گے جو صدیوں میں نہیں کھلے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں مشرک کو حق نہیں مسجد میں آ کے نماز پڑھے۔ کچھ مشرک لذا ہے جو نماز پڑھتے ہیں، آؤ پتہ کریں کہ وہ کون ہے۔ تاڑا دل کوئی نہیں ہے؟ مسجد میں نماز اس وقت ہوتی ہے جب مسجد پاک ہو۔ اب پتہ چلا ہے یہ فقراء مسجد جاتے کیوں نہیں تھے؟ سمجھ آ رہی ہے؟
کیونکہ کچھ لوگ مسجد نجس کر جاتے تھے. ہاں آؤ قرآن سے پوچھے کہ مسجد میں جانے کا حق کسے ہے؟ مسجد میں نماز پڑھنے کا حق کس کس کو ہے؟ قرآن کی بس یہی آیت پڑھ کے میں جانے لگا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں انما یامرو مساجد اللہ من آمن باللہ ورسولہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ. 5 شرطیں بیان کی ہیں اللہ نے مسجد میں نماز پڑھنے کی. جس میں یہ 5 شرطیں ہوں وہ مسجد میں آ سکتا ہے. جس میں ان میں سے ایک بھی نہ ہو وہ مسجد میں نہیں آ سکتا. پہلی شرط کیا ہے؟ آمن باللہ ہے، اللہ پہ ایمان رکھے. سمجھ آ رہی ہے؟ ورسولہ ہی، دوسری شرط رسول پہ ایمان رکھے. توجہ ہے؟ تیسری شرط والیوم الآخر. کس پہ؟ سارے بولو، سارے بولے ہو آخرت پہ ایمان رکھے. نہیں، آیت میں لفظ آخرت کا نہیں ہے، یوم الآخر. قرآن میں 27 مقامات پہ یوم الآخرت کا لفظ ہے. 2 آیتیں ایسی ہیں جس میں یوم الآخر کا لفظ ہے. سب کا ایک معنی نہیں ہے. جہاں یوم الآخرت ہے اس سے مراد قیامت ہے. یہ ہے یوم الآخر. اس سے کیا مراد ہے؟ بولو. جب مولا سے پوچھا گیا مولا یہ یوم الآخر کیا ہے، مولا نے فرمایا اس کے لفظوں میں ہی اس کا معنی ہے. میں معنی کروں گا عرش پہ چلے جاؤ گے. اللہ کہہ رہے ہیں مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کا حق صرف اسے ہے جو ہمارے آخری کے دن پہ ایمان رکھے. سمجھ آ رہی ہے؟ یوم الآخر ہمارے آخری قائم کے دن پہ، 12ویں کے ظہور پہ مسجد میں صرف وہ آ سکتا ہے. اسی لیے رسول نے فرمایا تھا من انکر المہدی فقط کفر. جو 1.25 لاکھ نبیوں پہ ایمان رکھے، 11 ائمہ کا کلمہ پڑھے، اگر میرے مہدی کا انکار کرے، رسول فرماتے ہیں وہی تو کافر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کا حق صرف اسے ہے جو 12ویں پہ ایمان رکھے. بس آخری لفظ. ایک شرط اور بتانی ہے. اگلی شرط کیا ہے؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ. مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا حق صرف اسے ہے جو مسجد میں آنے سے پہلے صلاۃ قائم کر چکا ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ کیا کہا؟ مسجد میں آنے سے پہلے قائم کر کے آئے. اس کا مطلب ہے وہ صلاۃ جو قائم کرنی ہے وہ اور ہے، نماز اور ہے. نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ صلاۃ قائم نہ ہو. سلمان و ابو ذر نے میرے مولا امیر کائنات سے پوچھا، مولا اللہ قرآن میں جگہ جگہ کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، صلاۃ قائم کرو، صلاۃ قائم کرو. مولا یہ صلاۃ جو قائم کرنی ہے یہ کیا ہے؟ روایت جو پڑھنے لگا ہوں یہ اصول کافی میں ہے. میرے مولا امیر کائنات نے فرمایا سلمان و ابو ذر فمن اقام ولایتی فقد اقام الصلاۃ. جس نے میری ولایت کو قائم کیا اسی نے تو صلاۃ کو قائم کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟
میرا مالک ہم سب کو صلاۃ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آخری دور ہے، خدا گواہ ہے تیرے 12ویں کے ظہور میں زیادہ وقت نہیں رہا۔ یہ 2 نمبر جتنے بھی ہیں نا، ان کی گردنوں پہ تلوار چلے گی، اور 2 نمبر ہمیشہ دنیا میں وہ ہوتا ہے جو علی کی ولایت کے مسئلے میں یا انکار کرے یا منافقت کرے۔ انکار کرنے والا بھی ملعون اور منافقت کرنے والا اس سے بڑا ملعون۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور ان کی منافقت پہ راضی رہنے والا وہ بھی ان کے ساتھ محشور ہوگا۔ میرا مالک ہم سب کو اس گھر کی ولایت پہ ثابت قدم رکھے۔ عزاداری سید الشہداء پہ ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے وارث زمانہ کا جلد ظہور ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سادات مومنین،